بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس عالم چینل۔ محترم میرے پیارے دوستو اور ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک اور برگزر ولی اور شیطان کا واقعہ کی، جب شیطان نے اللہ کے ولی پر آگ کے شعلے کی بارش کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اپنے نیک بندے کی مدد فرمائی اور اللہ کے ولی کا شیطان سے مقابلہ کس طرح ہوا۔ ناظرین محترم، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کا ایمان جو تازہ ہوگا ہی ساتھ آپ ہمارے رب کی شان بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور برگزر بندوں کی کس طرح سے مدد فرماتا ہے۔ تو میری آپ سے محترمانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بڑے ہی نیک اور زاہد بندے تھے جنہیں درویش کا مرتبہ حاصل تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے دور دراز جگہوں پر جایا کرتے تھے اور وہ تنہائی پسند تھے۔ جہاں پر کوئی انسان نہیں ہوتا تھا وہیں پر جا کر وہ عبادت کیا کرتے تھے تاکہ کوئی انسان ان کی عبادت میں خلل نہ ڈال سکے۔ ایک مرتبہ وہ اسی مقصد سے جنگل چلے گئے جہاں پر ایک پرسکون جگہ موجود تھی جہاں پر وہ عبادت کر سکتے تھے، اور اس کے بعد وہ جگہ پسند کر کے عبادت کرنے بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اچانک وہاں پر ایک انسان نمودار ہوا اور اس کے بعد وہ اس درویش کے پاس آ گیا۔ اس شخص کی شکل جو نمودار ہوا تھا بڑی ہیبت ناک شکل تھی اور اس شخص سے بہت زیادہ ہی گندی بدبو بھی آ رہی تھی۔ درویش اسے دیکھ کر بڑے حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ شخص آخرکار یہاں کیسے آ گیا اور کہاں سے آ گیا۔ یہاں پر تو دور دراز تک کسی آدم ذات کا، کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک وہ شخص جو کہ بدبودار تھا وہ آ کر کہنے لگے، اے شیخ سلیم، تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے عبادت گزار ہو، بڑے نیک بندے ہو، آخرکار تم یہاں پر ویران جنگل میں کیوں بھٹک رہے ہو؟ اس اللہ کے نیک بندے کو اپنے نام سے پکارا تھا، اس لیے وہ اور زیادہ حیران ہو گئے تھے کہ اس بندے کو میرا نام آخرکار کیسے پتا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے، اور درویش حیران رہ گئے اور انہوں نے حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس شخص سے پوچھ لیا کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو اور آخرکار تم یہاں پر آئے کیوں ہو؟ اچانک وہ آدمی ہنسنے لگا اور اس کی جو ہنسی تھی وہ بہت زیادہ خوفناک تھی۔ اس آدمی نے کہا کہ میں تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں۔ درویش پوچھنے لگے، کس چیز کی مبارکباد دینے آئے ہو؟ مجھے اور تم نے میرے سوال کا اب تک جواب بھی نہیں دیا، تم ہو کون؟ تو وہ شخص کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اے شیطانوں، تم نے ان لوگوں کو جو میرے پیروکار تھے اپنا پرہیزگار بنا لیا ہے اور وہ اب گناہ نہیں کرتے۔ میں تمہارے علم کو مانتا ہوں اور شکست قبول کرتا ہوں اور کچھ دن تمہاری خدمت کر سکوں۔ درویش بہت زیادہ غصے ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ شیطان ان پر کوئی جال پھینکنے آیا ہے اور یہ شیطان معلوم ہی ہے۔ وہ شیخ اپنے دل کو مضبوط بنا رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا، اے شیطان، یہاں سے چلا جا، میرا تم سے کوئی کام نہیں۔ وہ لوگ میرے علم کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے سیدھے راستے پر آئے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے ایک لوہے کا آلہ آیا اور اس شیطان کے سر پر آ کر لگ گیا۔ وہ آلہ مسلسل شیطان کے سر پر ضرب لگا رہا تھا، یہاں تک کہ ضرب لگا لگا کر شیطان زمین میں دھس گیا اور شیطان وہاں سے غائب ہو گیا۔ درویش پھر سے اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ وہی شیطان پھر سے کسی اور بھیس میں آیا اور درویش کے ساتھ آگ کے شعلوں سے جنگ کرنے لگا۔ درویش نے فوراً اپنے رب سے پکارا، اے پروردگار، اے میرے رب، اس شیطان کے وسوسے سے مجھے محفوظ رکھ، مجھے بچا لے، میری طرف اپنا کوئی حامی اور مددگار بھیج دے۔
ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ درویش کے سامنے اچانک سے ایک گھڑ سوار آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس گھڑ سوار نے تلوار شیطان کی طرف بڑھا دی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ تلوار شیطان کا خاتمہ کر دیتی، شیطان اچانک وہاں سے رفو چکر ہو گیا، غائب ہو گیا، اور وہ گھڑ سوار بھی جنگل میں کہیں پر گم ہو گئے۔ اب ہر طرف پھر سے سناٹا چھا گیا تھا، تو درویش پھر سے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، تبھی اچانک ان کو کسی کے رونے کی آواز آئی۔ انہوں نے سر اٹھا کر جب دیکھا تو کچھ ہی دوری پر وہی شیطان جو اس سے پہلے آیا تھا اپنے سر پر مٹی ڈال کر رو رہا تھا۔ درویش نے فرمایا کہ میں تمہارے جال میں نہیں پھنسوں، شیطان تم یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ کیا تم لوگوں کو دلوں میں بس بسے ڈالے بغیر نہیں رہ سکتے تھے؟ یہ سننا تھا کہ شیطان اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ جب شیطان درویش کو بہکانے میں کامیاب نہ ہو سکا تو اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا اور اس درویش کے بارے میں بتایا کہ اس کو میں نے ہر طرح سے بہکا کر دیکھ لیا، لیکن وہ میرے جال میں پھنستا ہی نہیں ہے۔ شیطان کے ساتھی نے اسے ایک ترکیب بتائی اور کہنے لگا، دیکھنا اس بار وہ درویش تمہارے جال میں ضرور پھنس جائے گا۔ اب وہ درویش کسی اور جگہ جو ویران جگہ تھی وہاں پر عبادت کرنے چلے گئے۔ یہ جگہ ایسی تھی جہاں پر دانا پانی ملنا بہت مشکل تھا۔ شیطان بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ بھوک میں تو انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ رات کا وقت تھا۔ درویش کو جب پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے آسمان سے بارش کا نزول فرما دیا۔ درویش نے اپنی پیاس بجھا لی۔ درویش اب عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک سے روشنی ہو گئی، ہر طرف نور ہی نور تھا۔ درویش نے اس نور کے اندر سے ایک آواز سنی جو درویش سے ہی مخاطب تھی۔ آواز آئی، اے شیخ سلیم، تم سے تمہارا رب بہت راضی ہوا۔ درویش کو لگا کہ شاید ان کا رب ان سے مخاطب ہے۔ اب ان کی حالت خراب ہو رہی تھی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیا جائے۔ آواز آئی، اے شیخ، میں تم سے بہت خوش ہوں، اب تمہارے لیے ہر حرام چیز حلال ہے اور تمہاری تو ساری عبادت قبول کر لی گئی ہے، اب چاہے تم زندگی بھر میری عبادت نہ بھی کرو تو بہتر ہے۔ یہ بات سن کر درویش جیسے اصلیت میں لوٹ گئے تھے اور ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ سب جو بھی ہو رہا ہے یہ آنکھ کا دھوکہ ہے اور وہ شیطان کی چال بازی ہے۔ انہوں نے جلدی سے استغفار کی اور قرآن کا ذکر کرنے لگے، اور اچانک سے ساری کی ساری روشنی چھٹ گئی اور شیطان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بڑے بڑے ایمان والوں کو بہکا دیا تھا، لیکن وہ اس درویش کو بہکا نہ سکا۔ اس کے لیے یہ بہت بڑی ناکامی تھی۔ درویش جب اپنے شہر میں واپس لوٹ گئے تو اپنے ساتھیوں کو شیطان کی چال بازیوں کا بتانے لگے۔ ان کے دوستوں نے ان سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ نور کی روشنی میں بھی شیطان ہی تھا؟ درویش مسکرائے اور کہنے لگے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ کسی حرام چیز کو حلال نہیں کرتا۔ دنیا میں کسی بھی چیزیں ہمارے لیے حرام کی گئی ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو کیوں کر نقصان میں پڑنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو یہی حکم دیتا ہے کہ صرف تم ہی برائی سے مت رکنا بلکہ دوسروں کو بھی برائی سے روکنا ہے، اور حلال اور حرام میں ہمیشہ فرق سیکھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس شیطان نے مجھے اللہ کی عبادت کرنے سے منع کیا، اور اللہ کی عبادت کرنے سے صرف شیطان ہی آپ کو روک سکتا ہے۔ اللہ کی عبادت سے تو دل کو سکون نصیب ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے کیوں منع فرمائے؟ اس لیے میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے صرف تکلیف شیطان کو ہی ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے ہمارے سامنے کتنی بھی بڑی کوئی ایسی شے نہ آ جائے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے منع کرے، تو وہ شیطان ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت سے منع صرف اور صرف شیطان ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور شیطان کے وسوسے سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تمام تر شیطان کے وسوسے سے، شیطان کی بری عادتوں سے اور شیطان کے برگلانے سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے بچائے رکھے اور صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔